آپ کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ آپ کی عدل فاروقی تو ویسے بھی دنیا میں معروف ہے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ اپنے آپ کو بھی عدالت میں بحیثیت ایک ملزم کے بھی بعض دفعہ پیش کرتے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کے راستے پر تھا۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی، یا یہ ہے کہ اوپر کو مرغا ذبح کیا گیا اور اس کا پانی اور خون نیچے آیا۔ حضرت عمر وہاں سے گزر رہے تھے، آپ کے کپڑے اس سے آلودہ ہو گئے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا، کس کا گھر کا پرنالہ ہے؟ تو جی جناب سیدنا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت حکم دیا کہ عباس کہاں ہیں؟ جی عباس سفر پر ہیں، گھر میں نہیں ہیں۔ فرمایا اس پرنالے کو اکھاڑ کے دوسری طرف نصب کراؤ۔ اس لیے یہ بھی ایک اصول ہے کہ مکانوں کے، گھروں کے پرنالوں کا رخ سڑکوں کی طرف اور روڈوں کی طرف اور گلیوں کی طرف کرنے کی بجائے اپنے صحن میں کریں، اور صحن سے پانی نالیوں کے ذریعے سے باہر کو نکلے۔ اگر باہر گلیوں اور سڑکوں کی طرف ہوگا تو آنے جانے والے لوگوں کے کپڑے خراب ہوں گے اور وہ متاثر ہوں گے، آلودہ ہوں گے، پریشانی ہوگی۔ تو حضرت سیدنا عباس جب واپس تشریف لائے، فرمایا میرا پرنالہ کس نے اکھڑوایا ہے؟ جو عمر بن خطاب نے۔ تو سیدنا ابی بن کعب الانصاری مدینے میں اس وقت قاضی اور جج کی حیثیت سے تھے، ان کی عدالت میں جا کر دعویٰ دائر کر دیا کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین اور حاکم اپنی جگہ پر، لیکن میرے مکان میں مداخلت کا ان کو کیا حق ہے کہ گھر میرا ہے، میرا پرنالہ اکھڑوا کے ان نے دوسری طرف نصب کرایا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب انصاری نے اسی وقت حضرت عمر کو اپنی عدالت میں طلب کیا۔ عمر بن خطاب بحیثیت ایک ملزم کے عدالت میں آئے ہیں، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا کھڑے ہیں، ساتھ ہی حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہیں۔ کوئی اہتمام و انتظام نہیں کہ جناب سربراہ ہے، امیر المؤمنین ہے، حاکم وقت ہے، یا ہماری اصطلاحات میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہے، اور جناب یہ ایک بڑا اعلیٰ عہدے کا آدمی آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی کرسی اور چیئر رکھی جائے، نہیں، برابر میں کھڑے ہو جاؤ، عباس اپنا مقدمہ پیش کرو۔ جناب سیدنا عباس نے فرمایا یہ پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، میرا ذاتی مکان ہے، عمر کو کیا اختیار ہے؟ اس کے اندر اپنا اختیار استعمال کرے اور اس پرنالے کو اکھڑوائے۔ عمر واقعی تم نے ایسا کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب انصاری نے پوچھا۔ انہوں نے کہا جی واقعی ایسا ہوا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی گزر رہا تھا، پانی اوپر سے نیچے آیا، کپڑے آلودہ ہوئے، یہ عوام کی ضرورت تھی کہ لوگوں کے کپڑے خراب نہ ہوں، میں نے اس لیے پرنالے کو ایسا کیا ہے، میں نے اس کو سامنے رکھا ہے رفاع عامہ کے کاموں کو اور عموم بلوا کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ عمل ایسے کیا ہے۔ تو حضرت عباس کا دعویٰ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مکان بنا رہا تھا تو اللہ کے محبوب نے مجھ سے پوچھا تھا عباس پرنالہ کہاں رکھو گے؟ میں نے کہا جی جیسے حکم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اس جگہ پر رکھ دو، تو میں نے وہاں پہ پرنالہ رکھا، اور ایسے نہیں رکھا، آقا نے فرمایا عباس میرے کندھے پر چڑھ کر اس پرنالے کو یہاں نصب کرو۔ حضور نیچے کھڑے تھے، میں اوپر چڑھا اور میں نے پرنالے کو نصب کیا۔ جو پرنالہ اللہ کے محبوب لگوائیں، عمر کون ہوتا ہے اسے اکھڑوانے والا؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی، عمر کے جسم پہ کب کپی طاری ہوگی۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب انصاری نے کہا کہ عباس تمہارا اس کا کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں گواہ پیش کرتا ہوں۔ مدینے میں گئے، شہر سے، اندر سے، بازار سے، اور بہت سارے لوگ صحابہ کرام میں سے جو اس وقت موجود تھے، 2-3 لے آئے، فرمایا یہ گواہ ہیں، ان کے سامنے واقعہ پیش آیا۔ ایسا ہوا؟ جی بالکل ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب کو فرمایا عمر اب یہ تم اپنی سزا تجویز کرتے ہو یا میں تمہارے لیے سزا تجویز کروں؟ اور سزا بھی وہ جس کو عباس قبول کرے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ میں خود مدینے میں اعلان کرتا ہوں، لوگوں کو جمع کرتا ہوں، میں گارا بناتا ہوں اور میں جا کے وہ پرنالہ اکھاڑتا ہوں، اور پھر اسی جگہ پر میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں، عباس میرے کندھے پر چڑھے، میں گارا اور مٹی اٹھا کے دوں گا، اور اسی جگہ پر جہاں محبوب نے پرنالہ نصب کیا تھا عباس اسی جگہ پر اس پرنالے کو نصب کریں، اور میں حضور کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کے نبی کے چچے سے اپنی اس محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول ہے۔ حضرت عباس سے ابی بن کعب انصاری کہنے لگے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے، آپ نے خود گارا بنایا، پرنالہ وہاں سے اکھڑایا اور اکھاڑ کر اس طرف لے آئے جہاں پر پہلے لگا ہوا تھا، اور حضرت عمر نیچے کھڑے ہوئے، حضرت سیدنا عباس کو اپنے کندھے پہ چڑھایا، پرنالے کو وہاں پر لگوایا، اور جب وہ پرنالہ وہاں نصب کر رہے تھے تو وہ گارا اوپر سے نیچے گر رہا تھا۔ عمر کے چہرے پر، اس کی داڑھی پر
ان کے کپڑوں پر وہ مٹی آ رہی تھی، گارا پڑ رہا تھا، اور یہ کیفیت تھی، اور عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضرت عباس اوپر پر نعرہ نصب کر رہے ہیں، امیر المومنین نیچے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت، پورا مدینہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ جس وقت پر نالہ مکمل ہو گیا، حضرت عباس نیچے اترے، حضرت عمر بن خطاب کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو بہہ پڑے، کہا امیر المومنین میں آپ سے کوئی انتقام یا بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، آپ کے عدل اور انصاف کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں گواہی دوں گا قیامت کے دن اللہ کے محبوب کے حضور بھی کہ آپ کے جانے کے بعد عمر نے آپ کی شریعت اور عدل کو زندہ رکھا۔ آج کے بعد یہ مکان میرا نہیں امیر المومنین، میں اسے مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اس کو رفائی کاموں میں اسے خرچ کر دیا جائے۔